السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم فرسٹ ایئر کی بایولوجی سے چیپٹر نمبر 5 اے سیلولر لائف شروع کرنے جا رہی ہے. تو اس میں جو اے کا مطلب ہے اے مین ایبسینٹ، سیلولر مین سیلز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیلز کے بغیر، یعنی کہ ایسی بھی چیزیں موجود ہے کہ جس میں سیلز نہیں ہے، سیل سے جو بنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان میں لیونگ تھنگ کی خصوصیات موجود ہوتی ہے. تو اسے ہم سب سیلولر پارٹیکلز اور نان سیلولر پارٹیکل یا اے سیلولر پارٹیکلز یا انٹیٹیز بھی کہتے ہیں. تو اس کا ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، وائرسز ہے، وائرائڈس ہے، پریانس ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ اے سیلولر انٹیٹیز یا اے سیلولر لائف میں آتے ہیں. تو یہ جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم وائرسز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ وائرائڈس کے بارے میں پڑھیں گے اور پریانس کے بارے میں بھی کچھ ڈسکس کریں گے. تو ان سب کو ہم اے سیلولر لائف میں شمار کرتے ہیں. اب ہم اگر وائرس کی بات کریں تو وائرس بنا ہوا ہے پروٹین اور نیوکلک ایسڈ سے. نیوکلک ایسڈ ڈی این اے اینڈ آر این اے دونوں کو کہا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے پاس وائرس ہوتا ہے، وائرس میں یا تو صرف ڈی این اے ہوگا یا آر این اے ہوگا، اور اس کے ساتھ مختلف قسم کی پروٹین ہوں گی. ڈی این اے جو ہے بیسیکلی ڈی این اے ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے لیونگ تھنگز میں، یا جو سیلس ہوتی ہے ہماری اس میں ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، لیکن وائرس میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ بھی ہو سکتا ہے اور سنگل اسٹینڈرڈ ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آر این اے نارملی سنگل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، لیکن وائرسز کے کیس میں یہ سنگل اسٹینڈرڈ بھی ہو سکتا ہے اور ڈبل اسٹینڈرڈ آر این اے بھی ہو سکتا ہے. دوسری کی طرف ہم آتے ہیں وائرائڈس. وائرائڈ یہ صرف اور صرف اسمال سرکولر سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے ہے جو کہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں. زیادہ تر یہ پلانٹس میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں. وائرسز جو ہے وہ پلانٹس، اینیمل اور بہت آرگینزم میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں. پریانس کی طرف آتی ہے تو پریان جو ہے وہ صرف اور صرف پروٹین سے بنی ہوتی ہے. اس پروٹین کو ہم میوٹنٹ پروٹین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف پروٹین ہوتی ہے اور اس میں بھی ڈیزیز کازنگ صلاحیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر اینیملز اور ہیومن میں ڈیزیز کاز کر سکتی ہے. تو اب ہم انٹروڈکشن کریں گے وائرسز کی. چونکہ اس چیپٹر میں ہم زیادہ تر یا جو پہلا پارٹ ہے اس میں ہم وائرسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر پریانز اور پھر وائرائڈ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم وائرسز کے انٹروڈکشن کے بارے میں آتے ہیں. وائرس کا جو ٹرم ہے یہ لیٹن لینگویج سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے پوائزن، وینم یا وسکس فلوئڈ. یہ تینوں تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں. پوائزن جسے ہم زہر کہتے ہیں، یہ لیٹن لینگویج سے یہ نام جو ہے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ وائرس جو ہے وہ بہت ہی ابنڈنٹ، بہت ہی زیادہ ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہوتا ہے، اور تقریباً ہر قسم کے آرگینزم ہو، وہ ہیومنس ہو، اینیملس ہو، پلانٹس ہو، بیکٹیریا ہو، فنجائی یا پروٹس ہو، سبھی کو یہ ڈیزیزز کاز کرتے ہیں، اور سبھی کا یہ پیراسائٹ ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے ہم وائرس کے لیے ایک اور ٹرم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اوبلیگیٹ پیراسائٹ. یعنی کہ اوبلیگیٹ پیراسائٹ کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پر بھی وائرس ہوگا یا جس بھی آرگینزم میں وائرس ہوگا تو اسے خواہ یہ ڈیزیز کاز کرے گا یا اسے نقصان پہنچائے گا. اب ہم ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں. تو اب ہم اس ڈیزیز کے بارے میں دیکھیں گے جو ہیومنز میں وائرسز کاز کرتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اسمال پاکس، پولیو، انفلوئنزا، ہیپیٹائٹس، HIV یا ایڈز، میزلز، سارس، سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم، کرونا وائرس ایٹسیٹرا. یہ سب کچھ ایسی ڈیزیزز ہے یا ایسی وائرسز ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اور کسی نہ کسی نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. تو اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہم ابھی دیکھتے ہیں. تو جو پہلے والی ڈیزیز ہمارے پاس موجود ہے اسمال پاکس، یا جسے ہم چیچک کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اسمال پاکس وائرس کی وجہ سے کاز ہوتی ہے.
یا اسمال پاکس وائرس کو ہم ویریولا وائرس بھی کہتے ہیں. اس کا نام کیسے آیا؟ یہ بھی ایک لیٹن ورڈ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے اسپاٹڈ. اس پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں اسپاٹس، دبے جو ہے وہ موجود ہے پورے جسم پر. یہ دبے یا یہ دانے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے refer to the race fastular bumps that breaks out over the face and body of those affected. دانے جو ہے وہ ابھر جاتے ہیں پوری جسم پر، فیس ریجن پر اور پوری باڈی پر یہ آ جاتے ہیں. اور یہ بہت خطرناک بیماری تصور کی جاتی تھی. تقریباً 20th سینچری میں 300 ملین پیپل جو ہے وہ اس بیماری سے متاثر ہوئے تھے. 20th سینچری میں یا 19th سینچری میں، اس سینچری میں جو بھی لوگ اس بیماری سے متاثر ہو جاتے تھے تو صرف اور صرف موت کا ہی انتظار کر سکتے تھے. کوئی خاص اس کے لیے علاج تو تھا ہی نہیں. یہ تو ایڈورڈ جینر جب انہوں نے سب سے پہلے اسمال پاکس کے لیے جو ویکسین تیار کیا تو اس کے بعد پھر اسمال پاکس کی کیسز میں کمی آئی اور اب اسمال پاکس کے کوئی بھی کیسز دنیا میں موجود نہیں ہے. تقریباً 50 سال یا 65 سال ہو گئی، ابھی تک کوئی نیا کیس اسمال پاکس کا سامنے نہیں آیا ہے. اب ہم نیکسٹ ڈیزیز کی طرف آتے ہیں، پولیو یا پولیو مائلائٹس ڈیزیز. یہ بھی ایک وائرس، پولیو وائرس یا پولیو مائلائٹس وائرس کی وجہ سے یہ ڈیزیز کاس ہوتی ہے. آپ یہ تصویر میں بچے دیکھ سکتے ہیں جو کہ لنگڑے ہو چکے ہیں. یہ پولیو وائرس دراصل ہماری ہمارے نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے اور خاص کر اسپائنل کارڈ ریجن پر یہ اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے پیرالائسس کاز ہوتا ہے اور مسل جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں اور پھر چلنے میں بہت زیادہ دشواری آتی ہے. نیکسٹ ڈیزیز کی طرف ہم آتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ ڈیزیز ہے انفلوئنزا یا فلو ڈیزیز ہم اسے کہتے ہیں یا گریفی ڈیزیز بھی کہہ سکتے ہیں ہم. یہ انفلوئنزا وائرس یا فلو وائرس کی وجہ سے کاس ہوتی ہے. آپ یہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ فلو وائرس کا شیپ ہے. اس کے علاوہ یہ پکچر میں آپ یہ لیڈی کو اور یہ ایک میل کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے اپنے ناک کی طرف ایک رومال کیا ہوا ہے. تو اس بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ زکام ہو جاتی ہے اور مسلسل ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے یہ ڈیزیز کاس ہوتی ہے. نیکسٹ ڈیزیز ہیپیٹائٹس ڈیزیز. یہ ہیپیٹائٹس وائرس کی وجہ سے کاس ہوتی ہے. ہیپیٹائٹس میں دراصل ہمارا جو لیور موجود ہوتا ہے، لیور میں انفلیمیشن ہو جاتا ہے اور یہ ڈیزیز وائرس کی وجہ سے بھی کاس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹاکسک سبسٹانسز یعنی کہ الکوہل اور ڈرگز وغیرہ سے بھی کاس ہو سکتی ہے. لیکن ہم چونکہ یہاں پر وائرس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو وائرس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس ڈیزیز کاس ہوتی ہے. خاص کر اس کے لیے مختلف قسم کے وائرس موجود ہوتے ہیں. ہیپیٹائٹس کو کالا یرقان بھی اردو میں کہا جاتا ہے. ہیپیٹائٹس اے وائرس ہیپیٹائٹس اے ڈیزیز کاس کرتا ہے. ہیپیٹائٹس بی وائرس ہیپیٹائٹس بی کاس کرتا ہے اور اسی طرح اور بھی ہیپیٹائٹس وائرسز موجود ہے تو اسی کے مطابق ہیپیٹائٹس والی ڈیزیز کاس کرتا ہے. نیکسٹ ڈیزیز ہمارے پاس موجود ہے ایڈس. ایڈس کا مطلب کیا ہے؟ ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. اور اس کے لیے جو وائرس موجود ہے ایڈز وائرس یا HIV وائرس یہ موجود ہوتا ہے. HIV کا مطلب ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈز جب اپنے تھرڈ سٹیج میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں پوری جسم پر اس طرح داغ اور دبے یہ رونما ہو جاتے ہیں. اور مین سمٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسیفلائٹس، میننجائٹس، ریٹینائٹس یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیوموسسٹس، اس کے علاوہ ٹیوبرکلوسس، ٹیومرز، اسپیجائٹس، کرونک ڈائریا، ٹیومرز یہ سب کچھ سمٹم جو ہے وہ ایڈس کے پیشنٹ میں نظر آئیں گے. اب ہم نیکسٹ ڈیزیز کی طرف آتے ہیں، میزل ڈیزیز جسے اردو میں خسرہ بھی کہتے ہیں. یہ میزل وائرس کی وجہ سے کاس ہوتا ہے. آپ یہاں پر اس بچے کے جسم پر یہ کمر پر دیکھ سکتے ہیں ریشز جو ہے یہ آ چکی ہے. تو اس میزل میں یہ ساری جسم پر ریشز آ جاتی ہے. تو یہ تھی میزل. اس کے علاوہ سارس، سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم، یہ بھی کرونا کا ایک وائرس ہے. سارس وائرس جو ہے وہ یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے سارس
कोरोना वायरस causes severe symptoms related with the lower respiratory tract. ये जो lower respiratory tract होता है ना, larynx, trachea, bronchi, उसमें ये खासकर difficulties काज करता है और यहाँ पर खासकर डैमेज ये काज करता है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। नेक्स्ट कोरोना वायरस डिजीज़ हमारे पास मौजूद है, ये तो अभी गुजर चुकी है, काज बाई कोविड-19 या सार्स कोरोना वायरस 2। इसका जो नेम दिया गया है ये नावल कोरोना वायरस या कोविड-19 या सार्स कोरोना वायरस 2 इसका नेम दिया गया है। इसमें भी बहुत सारे कॉमन सिम्टम आपको नज़र आ रहे होंगे। फीवर होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, फैटीग, थकावट, लॉस ऑफ स्मेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, कफिंग ऑफ स्प्यूटम, बलगम, मसल एचेस एंड पेन, पट्टों में दर्द होते हैं। सीवियर डिजीज़ की हालत में डिफिकल्टी वॉकिंग, कन्फ्यूजन, ब्लूइश फेस और लिप्स, कफिंग ऑफ ब्लड, परसिस्टेंट चेस्ट पेन, डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स, किडनी फेलियर, हाई फीवर, ये सब कुछ सीवियर केस में और ये कॉमन सिम्टम आपको कोरोना वायरस की डिजीज़ में आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो वायरल डिजीज़ जो है उसके लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर चलते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हम बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ एंटीवायरल मेडिसिन मौजूद है जो कि वायरल इन्फेक्शन या वायरसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन तकरीबन हर एक वायरस के लिए ये एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। बाज़ के लिए बिल्कुल अवेलेबल है और उस पर काम करते हैं, लेकिन का रिजल्ट भी 100% इफेक्टिव इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो वायरस का रिप्लिकेशन है यानी कि डिवीजन है उसे स्टॉप करता है, मुकम्मल वायरस को ख़त्म नहीं कर सकती। तो उसके लिए वैक्सीन जो है अच्छा तरीक़ाकार है। वैक्सीन बेसिकली प्रिवेंशन के लिए, किसी डिजीज़ से बचने के लिए पहले इस्तेमाल की जाती है। तो वैक्सीन अगर इस्तेमाल की जाए तो वैक्सीन बहुत सारे वायरल डिजीज़ के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। तो ये थी आज की हमारी लेसन स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी हम देखेंगे अपने आने वाले लेसन्स में। अल्लाह हाफिज़।